100% فلم کا ایکٹر ہے، کیونکہ اس کی باڈی لینگویج، اس کا ایکسپریشن جی جی اور اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری، یہ ساری چیزیں فلم کے لیے 100% شان کی پرفیکٹ ہے وہ. اور دو تین اور کچھ پروڈیوسرز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا میرے بیٹے کے لیے، علی کے لیے. ہاں، سودی بٹ صاحب نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا. 2 بھائی ہیں، میرا ینگ ٹورڈ کیریکٹر ہوگا. اچھا، آپ کا بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور دوسرے بھائی کون ہے سر؟ وہ فائنل ہوئے یا نہیں؟ تو گلو بھائی ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو، یعنی کہ سب کو جن کو پیسے مل رہے ہیں، اگر آپ کو یہ 6 کروڑ ملتے 3 کی بجائے، تب بھی آپ نئے لیڈ رول آرٹسٹ کی طرف جاتے، یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی یہ مجبوری بھی شامل ہے کہ آپ نے 3 کروڑ کے اندر فلم مکمل کرنی ہے؟ اس وقت الیکشن کا دور تھا، اور میرا خیال ہے الیکشن سے 4 یا 5 دن پہلے جو فرائیڈے آیا تو علی ظفر نے ریلیز کر دی فلم. وہ فلم میں دم تھا، ہٹ ہو گئی فلم. بڑا اچھا بزنس کیا اس نے اس فلم نے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم نے آج غلام الدین صاحب کا انٹرویو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انہیں بھی پنجاب فلم فنڈ سے جو پیسے ملے ہیں وہ فلم بنانے والوں میں سب سے میرا خیال ہے صف اول میں ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے پیپر ورک آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے اور مئی میں وہ شوٹنگ کے لیے جائیں گے. فلم کے اندر کون کون ہوگا، پرانے چہرے ہوں گے، وہ خود ہوں گے نہیں ہوں گے، لیڈ رول کون کرے گا، اس کا پورا پروسیس کیا ہے، 3 کروڑ میں وہ فلم بنا سکیں گے یا نہیں بنا سکیں گے، کیا وجہ ہے کہ اگر وہ نئے چہروں کی طرف جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ناصر ادیب صاحب کا اسکرپٹ کیا وہ چینج کریں گے، کیونکہ ناصر ادیب صاحب تو بڑا رولا کرتے ہیں، وہ کتنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سارا کچھ ہوگا. ڈائریکشن کے ایکسپیرینس کے حوالے سے ان سے پوچھا ہے ہم نے، پنجاب فلم فنڈ کے حوالے سے، لوکیشنز کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کہاں کہاں ہوں گی. تو اس کے علاوہ ہم نے جو اس کے، کیونکہ 2 پارٹ ہیں انٹرویو کے، لمبا انٹرویو ہے، اس میں کچھ ہم نے ان سے پوچھا ہے، بڑے دلچسپ سوالات پوچھے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون کون سے ایسے چہرے ہیں جو فلم کے لیے بنے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ فلم کا جو میٹیریل، فلم کا جو چہرے، فلم کا جو ایک میکینزم ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈرامہ. انہوں نے اس چیز کو کس طرح ایلیبوریٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو اس میں سننے کو ملے گا. تو اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلے پارٹ کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں سنیے گا ذرا. غلام الدین صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے زی اے ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر، فلم جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی طرف سے خبر آئی ہے ماشاءاللہ کہ آپ بنا رہے ہیں، اور اس کا آئیڈیا جو ہے وہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑی بتائیے گا. ویسے تو میں نے خبریں بھی پڑھی، آپ سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ڈائریکشن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ خود دے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا ذرا سر. بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے جو کچھ سنا صحیح سنا ہے. اچھا، ایکچولی اب ڈائریکٹر جو ہیں وہ ماشاءاللہ ساری بزی ہیں. پھر میرے جو دوست ہیں انڈسٹری کے، ان کا اصرار تھا کہ نہیں اب آپ ڈائریکشن کریں. اچھا، صحیح. تو ہاں، جو کہانی ہے، جو ون لائنر ہے میرے پاس، جس کو میں نے خود لکھا ہے، تو میں نے پھر سوچا کافی دیر، میں نے چلو ٹھیک ہے میں کروں گا. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر وہ فلمی اصطلاح میں کہتے نا نوک پلک سنوارنا. جی جی بالکل بالکل. تو وہ ہاں، تو پھر ناصر ادیب صاحب سے میں نے کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. انہوں نے کہا جیسے آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ مجھے دے سکتے ہیں. میں نے کہا میں کہ فرسٹ ویک میں اس کو میں جہاں مطلب شوٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ یہ سارا کہانی، اسکرین پلے، ڈائلاگ جو بھی ہے، پورا اسکرپٹ جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. اور ہم نے یہ فنڈ جو ایشو ہوئے تھے نا، یہ ہوئے تھے I remember, I think last week تھا رمضان کا اشرا جو تھا نا، آخری اشرا. جی جی، مارچ کہہ لیں آپ، مارچ میں، مارچ آخری. مارچ آخری تھا. اچھا نہیں، مارچ آخری نہیں، جو 21 مارچ کو تو عید تھی. بالکل بالکل.
ہاں یہ تقریباً 14-15 مارچ کی بات ہے، کیونکہ میں کراچی میں تھا، سیریل کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا ہوتا ہے جی جی. تو وہاں مجھے شہزاد رفیق صاحب کا میسج ملا تھا، مبارک ہو آپ کو یہ وہ. تو بس اس کے بعد لاہور آئے، تو پھر آخری روزے چل رہے تھے، بڑی راتیں، یہ سارا سلسلہ تھا. تو عید کے چوتھے دن سے ہم لوگوں نے کام شروع کر دیا تھا، اور یہاں ایک ہم نے ہوٹل میں روم بک کیا، اور ناصر ادیب صاحب وہاں آتے تھے. اچھا. اور ہاں بڑے ٹائم کے بڑے پابند ہیں وہ، ٹائم پہ آتے تھے، کام کرتے تھے، پھر جاتے تھے. پھر ہر 2 دن کے بعد ہم لوگوں کی میٹنگ ہوتی تھی، پھر ہم ڈسکس کرتے تھے، پھر آگے چلتے تھے، پھر رکتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. تو کوشش یہی ہے ناصر صاحب کی بھی، میری بھی، اور میرے ساتھ جو ہے جاوید رضا صاحب جو ہمارے بڑے رناؤ. جی 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 جی، وہ بھی بیچ میں شامل ہے سر. ہاں جی جی، وہ انہوں نے اپنی محبت نے مجھے آفر کیا ہے کہ میں آپ کو ایسوسیٹ آپ سمجھ لیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جو کام آپ مجھ سے کہو گے میں کروں گا. یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کی محبت ہے. جی جی بالکل. میرے اچھے دوست بھی ہیں وہ. ہاں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا بھی بڑا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ. بہت فلمیں بنائی ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ فلمیں بنائی ہیں انہوں نے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو سر آئیڈیا جو ہے، یہ آئیڈیا جو آپ نے دیا ہے، اس کے حوالے سے مجھے ذرا یہ بتائیے گا فلم کس نوعیت کی ہے، کس جونرا کی فلم ہے؟ کہ کامیڈی ہے، ایکشن ہے، ڈرامہ ہے، رومانس ہے، فکشن ہے، کیا کس قسم کی فلم ہے سر؟ یہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. دیکھیں، ایک جو علاقہ میں نے دکھایا ہے وہ ایک معاشرے کی نمائندگی کرتا ہے وہ. اچھا. اور ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ان میں ٹریجڈی بھی ہو جاتی ہے، تو کامیڈی بھی ہوتی ہے، جی جی، تھرل بھی ہوتی ہے، ایکشن بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ اس معاشرے کی ایک عکاسی ہے، اور بہت سے اس میں لیسن بھی ہیں، میسج بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے، بڑا اچھا. اور سر اس کی جو لوکیشنز ہیں وہ اوریجنل ہوں گی، کیونکہ اب تو سیٹ والا کام ہی نہیں ہے نا. جی، اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری کہانی کا جو تقریباً 70% ہے وہ اوریجنل لوکیشنز کے کام ہے. اوریجنل لوکیشن کا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو گلو بھائی گانے بھی ہوں گے نا، میوزک ہوگا اس میں؟ یس آف کورس. اچھا، میوزک ہوگا بالکل. ہاں. اور سر آپ دیکھیں کاسٹ کے حوالے سے، اگر میں ظاہر ہے ابھی تو آپ کا کیونکہ پیپر ورک چل رہا ہے، پھر کاسٹ وغیرہ فائنل ہوگی، لیکن آئیڈیا مجھے دے دیں. یقیناً اس میں نئے چہرے بھی ہوں گے اور پرانے بھی مکس ہوں گے. جی ہاں بالکل. دیکھیں، اس وقت جو سب سے زیادہ جو پرابلم آ رہا ہے ہمیں کیا سبھی کو آئے گا. جی جی. کیونکہ کچھ پروڈیوسرز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا میرے بیٹے کے لیے، علی کے لیے. اچھا. جو وہ تو باہر 700 کروڑ ڈالر میں. جی وہ تو باہر ہے نا. جن میں علی دبئی میں وہ اپنا بزنس کر رہا. اس نے پاپا ابھی میں کم از کم 1 سال نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ابھی میرا یہاں سیٹ اپ ہوا ہے، ذرا یہ اسٹیبلش ہو جائے پھر میں کر سکوں گا. پھر فی الحال میں نہیں کر سکتا. سر کچھ پروڈیوسر کے ذہن میں آیا، آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی رکھ سکتے ہیں؟ علی کا پتا تھا کہ از بزی ان ہز بزنس، تو میں نے ایسی سرسری بات کی تھی. وہ بڑا بلنٹ ہے معاملے میں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے کہتے بابا دیکھیں، یہ وہ دور نہیں ہے فلموں کا جب آپ لوگ کرتے تھے کہ ہر مہینے آپ کی 4-6 فلمیں ریلیز ہوتی تھیں. تو اب اس کو پروفیشن نہیں بنایا جا سکتا. میرا شوق ضرور ہے اور میں نے کی بھی ہے فلم، مجھے پتا ہے ہر چیز کا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں ادھر اپنا کریئر جو دیکھ رہے ہیں مضبوط کر لوں. اور آپ کہہ رہے ہیں سر مسعود، میں کیونکہ آپ جب بات مکمل کر رہے تھے میں نے سوال داغ دیا بیچ میں، سودی بٹ صاحب نے یعنی مسعود بٹ صاحب نے کیا اور بھی کسی نے بھی؟ ہاں، سودی بٹ صاحب نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا علی کے لیے. جی جی. تو میں نے کہا وہ نہیں کر سکے گا وہ، کیونکہ ابھی وہ دبئی گیا ہے، ابھی کوئی 1.5-2 سال کا تقریباً 1.25 سال کا ٹائم ہوا ہے، اور وہ ذرا اپنا کام وام سیٹ کر لے تو اس کے بعد وہ کرے گا. تو
پہلے سے میری بات. آپ سر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پرابلم لیڈ جو رول کریں گے ان کے لیے ان کو ڈھونڈنے میں ہو سکتی ہے, باقی تو ظاہر ہے اسپورٹنگ میں تو ینگسٹرز ہے نا, ینگ کپل جو ہوتا ہے جن کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیرو ہیروئن, تو ان کا تو سبھی کو پرابلم آ رہا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں 2 بھائی ہیں, میرا ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر ہوگا. اچھا, آپ کا بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اور دوسرے بھائی کون ہے سر, وہ فائنل ہوئے یا نہیں ہے ابھی؟ ابھی وہ فائنل نہیں ہوئے. اچھا, تو میں نے آپ کو بتایا نا, سب ایک دوسرے پوچھ رہے کس کو لوگے, کیا کرو گے, کچھ ہو تو لینا. تو اب فلم کے لیے جو ایکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ, وہ میں سمجھتا ہوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ فلم کی ایکٹنگ میں اور ٹی وی کی ایکٹنگ میں ذرا فرق ہے. ایسے ہی جیسے T20 کرکٹ میچ میں اور ٹیسٹ میچ میں. تو گلو بھائی ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو, یعنی کہ سب کو جن کو پیسے مل رہے ہیں, اگر آپ کو یہ 6 کروڑ ملتے 3 کی بجائے, تب بھی آپ نئے لیڈ رول آرٹسٹ کی طرف جاتے, یا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی یہ مجبوری بھی شامل ہے کہ آپ نے 30 کروڑ کے اندر فلم مکمل کرنی ہے, اور اگر آپ بڑا چہرہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب 50% تو ایک, 50 نہیں تو چلے 30% تو ایک بندہ لے جائے گا. کیا یہ بھی بیچ میں فیکٹر شامل ہے؟ ہاں, یہ بھی شامل ہے اس میں. بالکل آپ نے صحیح کہا, میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں. کیونکہ دیکھیں, اب اگر ہم سینئر فیسز لیتے ہیں جی تو ہمارا بجٹ جو کراس کر جاتا ہے, بجٹ کم ہے بہت. کیونکہ آج کل جس ٹیکنالوجی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ساری چیزیں نہیں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے کیمرہ جب نیگیٹو پہ فلم بنتی تھی تو پورا کیمرا اور لینسز اور یہ وہ ایک دن کے لیے اگر ملتا تھا, ٹرائی پوڈ وغیرہ ساری چیزیں 2-3 سے 4 ہزار میں آ جاتا. اب وہی چیز چلے گی یہ 70-80 ہزار روپے پہ پر شفٹ. بالکل. تو اوور کہنے کا مطلب یہ کہ ٹائم کے حساب سے ہر چیز بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں فلم کو مضبوط بنانا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے جب بھی میں بناؤں گا تو اس میں 1-2 نئے آرٹسٹ میں ضرور رکھوں گا. یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی. اور لیکن سر ایک چیز بتائیے گا, آپ نے بھی پچھلے 10-12 سال میں ایکسپیرینس دیکھا, آپ مطلب بڑا کلوزلی دیکھا اس کو, جو فلم کی بز ہے وہ بنتی ہے بڑے چہرے سے, تو کیا کہیں یہ پرابلم آ سکتی ہے سر کہ جب نئے چہرے آئیں گے تو اس فلم کو اس طرح سے اس کی بز بنے گی کہ جیسے دیکھیں نا, اب ہمایوں سعید کی فلم آئی, فہد مصطفیٰ کی آئی, تو ہاف ڈن کہ ان کو رکھ لیا تو آدھا تو ویسے ہی شور پڑ جاتا ہے کہ دیکھیں جو اس کی فلم آ رہی ہے. تو کیا یہ تھوڑا سا پرابلم آئے گا, آپ کو آ سکتا ہے؟ دیکھیے, فلم جو بنتی ہے نا وہ ایک شو کے لیے بنتی ہے. دس از مائی پرسنل اوپینین. پہلا شو ہے, پہلے شو میں پھر وہ اس کی رپورٹ باہر آ جاتی ہے, ورڈ آف ماؤتھ پہ چلتی ہے پھر فلم. بالکل, اگر اچھی لگے گی فلم لوگوں کو تو لوگ ہر کو یار وہ فلم بہت اچھی. اور اگر وہ پہلا شو ہی نہ ملا سر, وہ پہلا شو ہی آپ کو اور ٹائم میں ملا, وہ نہ دیا گیا, پھر کیا کریں گے؟ جو آج کل فیکٹر ہے, میں اس چیز سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آپ کے جو پچھلے ہماری فلم انڈسٹری کے اس وقت کا ٹائم جو آپ بھی جس میں شامل تھے بڑا پیک پہ تھا, تو اس میں کہا جاتا تھا پہلے شو میں فیصلہ ہوتا تھا ڈبہ ہے کیا ہے. لیکن اگر سر وہ پہلا شو, ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ پہلا شو ہی نہیں دیا جاتا, پھر کیا کریں گے؟ پہلا شو تو خیر مل ہی جاتا ہے, ایسا نہیں کہ پہلا شو نہیں ملتا, لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھنی ہوتی ہے کیا ہے. اگر 2 یا 3 فلمیں ساتھ لگتی ہیں اور اگر آپ کی پہلی ریلیز ہے اور آپ کو شو ملتا ہے رات 12 بجے کا یا صبح 11 بجے کا, جی پھر تو ظاہر ہے یہ سینما گوئرز کا ٹائم نہیں ہے. اور آپ کا اسی سے جڑا میرا ایک اور سوال ہے, آپ کے ذہن میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ عید شید پہ فلمیں ریلیز کریں, اپنی فلم ریلیز کریں؟ ہاں, یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں. جی. اب پروڈیوسرز اور جو ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ یار عید کے اوپر کم از کم 6 سے 8 چھٹیاں مل جاتی ہیں. ہاں, وہ ایک فیسٹیول رجحان بنا ہوتا ہے دیکھنے کا. بالکل, ہاں بالکل, ایک فیسٹیول ہوتا ہے. اب اس میں اگر فرض کریں گے بیچ میں ایک دن ایسا ہے کہ فرائیڈے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کام سیٹرڈے سنڈے کو, پھر ویکینڈ آ جاتا ہے,
تو لوگ فرائیڈے بھی جوڑ لیتے پھر اس کو 10 دن کی عید منا لیتے ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. صحیح. اب اس میں تو انٹرٹینمنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یہی ہے کہ فلمیں دیکھ لو, ہوٹل میں جا کے باہر کھانا کھا لو, اس کے علاوہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہمارے پاس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ فلم ایک شو کی ہوتی ہے. اب میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی پاسٹ میں ایک فلم لگی تھی تھیف اینڈ ٹربل. جی 2018 میں. بالکل ٹھیک. 2018 میں اس وقت الیکشن کا دور تھا, اور میرا خیال ہے الیکشن سے 4 یا 5 دن پہلے جو فرائیڈے آیا تو علی ظفر نے ریلیز کر دی فلم. وہ فلم میں دم تھا, ہٹ ہو گئی فلم, بڑا اچھا بزنس کیا اس نے اس فلم نے. تو لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید پہ اگر فلم چل جائے تو بزنس اچھا ہوتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ عید پہ لگتی ہے فلم, لیکن اگر نہیں چلی تو پھر اس کو عید پہ لگانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کی فلم اچھی ہو اور آپ کو پراپر شوز مل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ عید کے بغیر بھی لگا سکتے ہو. اگر مجھے موقع مل جاتا ہے ایسا کہ میں دیکھوں گا کہ اگر میری ریلیز بن سکتی ہے اس مہینے میں یا اگلے مہینے میں اگلے میں, تو میں لگا دوں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں عید پہ لگاؤں. ٹھیک. اور سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہ آپ ایک منجے ہوئے آرٹسٹ ہیں, ایکسپیرینس آپ کا ہے, لیکن سر جو ڈائریکشن ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ فیلڈ ہے. میری آپ سے ویسے بھی آف دا ریکارڈ بھی بات ہوتی رہتی ہے, تو آپ نے 1-2 سال پہلے بھی مجھے آف دا ریکارڈ بھی بتایا تھا. میں نے آپ سے پوچھا کہ ڈائریکشن کہتے, آپ نے کہا تھا کہ بڑے بکھیڑوں والا کام ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سر 2 چیزیں, آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ منجا ہوا پرانا ایکسپیرینس ڈائریکٹر اور نئی کاسٹ, یہ آئیڈیل کمبینیشن ہے. لیکن آپ ایز فار ایز ڈائریکشن از کنسرن, آپ اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ نے سب ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ نے سب کو کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے, اس کا بھی بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کو. لیکن ڈائریکشن کی فیلڈ میں آپ نئے ہوں گے, اوپر سے لیڈ آرٹسٹ جو ہیں وہ بھی نئے ہوں گے, تو یہ کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی ان کو سکھانے میں, کیونکہ ان کے لیے بڑی کھپنا پڑتا ہے سر, ان کو بڑا سکھانا پڑتا ہے نئے لوگوں کو. نہیں, میں پہلے آڈیشن کروں گا. اچھا صحیح, یہ میرٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیئر انف بالکل صحیح. نیو فیسز کا میں آڈیشن کروں گا اور باضابطہ ان کا ویڈیو بنے گا, اور ان کو میں سین دوں گا, ڈفرینٹ کائنڈ آف سینس. جی ٹریجڈی سینس کے بھی کچھ شارٹس ان کو دوں گا میں, اور رومانٹک سینس کے بھی دوں گا, اور لائٹ کامیڈی جہاں وہ بھی دوں گا ان کو. اور یہ آپ یہ باقاعدہ اشتہار دیں گے, مطلب آپ لوگوں کو کیسے پتہ؟ اشتہار میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اشتہار میں نہیں, وہ ذاتی طور پہ ہم لوگ ہنٹنگ کر رہے ہیں. اچھا. اور بہت سے لوگوں نے آفر کی ہے, ایسی ایجنسیز ہو چکی ہیں اب. نہیں, میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے جاننے والے, کسی کے جاننے والے, پھر ان کے جاننے والے. لیکن اب اگر اس وقت اگر پورے پاکستان میں کوئی سن رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں, آڈیشن تو کم از کم ہونا پہلے, تو وہ کیسے آپ تک اپروچ کرے گا سر؟ اب دیکھوں گا میں پہلے یہ جو لاٹ ہے جن کو کوئی 3-4 دن تک ان سے میٹنگ رکھنی ہے, میں نے ابھی 2-3 روز میں ذرا بزی ہوں. اچھا, اس کا پلان, ایکشن پلان جو ہے نا وہ ابھی آپ فائنل کریں گے. بالکل صحیح ہے. تو سر ہم اس کے بعد میں ان کو پہلے ان لوگوں کو دیکھوں گا میں جو اویلیبل ہے. اگر وہ میری رینج میں نہیں آتے یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے, اگر آڈیشن پاس ہوتے ہیں اور اس حساب سے بھی ٹھیک ہے, اسکرین کے حساب سے بھی, تو پھر تو اوکے کر دوں ہم. ورنہ یہ ہے کہ پھر اس کو ہم تھوڑا پبلسائز کریں گے, اور پھر جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی بلائیں گے, ان کے آڈیشن لیں گے. میں اپنی ٹیم کو بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ ایک پبلک اوپینین جو ہے ان کا کانفیڈینس لیول کتنا ہے وہ تو پہلے شارٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. بالکل شارٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کانفیڈینس لیول کیا ہے, میموری کیسی ہے, آپ کے کیریکٹر کے حساب سے آپ کی باڈی لینگویج کیسی, ان کو آڈیو کیسا ہے. یہ ساری چیزیں آڈیشن میں پتہ لگ جاتی ہیں. اگر آڈیشن پاس کرتے ہیں
तो फिर हम उनको थोड़ी ट्रेनिंग भी करवाएंगे. अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, खैर एक नासिरुद्दीन साहब से रिलेटेड भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मेरी आपसे जब बात होती है तो आप अक्सर जिक्र करते हैं सर कि जिसने अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि फिल्म के जो अदाकार होते हैं, आर्टिस्ट होता है, उसके अंदर उसकी चाल ढाल, उसके अंदर मतलब उसका करंट ही और होता है. तो आप मुझसे अक्सर वैसे बात करते रहे तो मैं अक्सर नाजरीन को बताता भी रहता हूँ, शान साहब का खासतौर पे मैं मेंशन भी करता हूँ कि गुल्लू साहब ये कहते हैं शान के बारे में. तो मुझे आप बताएं, बेशक आपको तो चले मैं कहता हूँ कि आपका चलना और आपका मुड़ना एक बड़ा एक करंट वाला है फिल्मों के अंदर, खासतौर पे एक्शन फिल्मों के अंदर, जिसमें आतिश, आंसुर, शोले, बडेरा, जितनी भी एक्शन वाली खासतौर पे फिल्मों में आपके अंदर जो आपका है उसका क्रेडिट तो मैं आपको दे देता हूँ. आप मुझे बताएं कि सर बाकी कौन कौन से ऐसे चेहरे नाजरीन के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो हमारे पुराने खासतौर पे नाजरीन है, जिसको आप समझते हैं बने ही फिल्म के लिए, जो बने ही फिल्म के लिए, मतलब जिनके बारे में आप समझते हैं ये बंदा जो है ना, बने पुराने जो आर्टिस्ट हैं हमारे, तीन चार का अगर नाम मैं जान सकूं आपसे. एक तो मुझे पता है आप शान के बारे में कहते हैं कि वो फिल्म का अदाकार है. हाँ, ये जरा क्लियर करें कि शान के बारे में क्या कहता हूँ. कि वो एक फिल्म का अदाकार है, जिसमें अभी आपने कहा ना कि फिल्म का अदाकार होना चाहिए, नजर आना चाहिए, उसका चलना, उसका मुड़ना, उसका फुटवर्क सारा अकॉर्डिंग टू, ये मेरी आपसे जी जी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा. ये मैं कहता हूँ 100% फिल्म का एक्टर है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सप्रेशन जी जी और उसकी डायलॉग डिलीवरी, ये सारी चीजें फिल्म के लिए 100% शान की परफेक्ट है वो. और दो तीन और आपने गुलामुद्दीन साहब का इंटरव्यू सुना, अभी इसका दूसरा पार्ट बाकी है, उसमें कुछ हमने मजीद बातें की हैं अदाकारों के हवाले से, सुल्तान रही साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, शान के हवाले से क्या कहा है, मोहम्मद अली साहब, वहीद माद का फ़र्क, कौन सा किरदार जो है वहीद माद साहब नहीं कर सकते थे, कौन सा किरदार जो है मोहम्मद अली साहब नहीं कर सकते थे, ये सारा कुछ हमने पार्ट 2 में रखा है. अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. सुल्तान राय साहब मखसूस कैरेक्टर के लिए फिट थे. वो जो कैरेक्टर मोहम्मद अली भाई ने किया वही कैरेक्टर आपका दिया, अगर वहीद मुराद साहब को आप दे दें तो कभी एक्सेप्ट नहीं होते वो.